اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کا نام خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجویز فرمایا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی بھی شخص پیدا نہیں کیا۔ سورۃ مریم آیت نمبر 7۔ گویا دنیا میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام کا نام ہی یحییٰ رکھا گیا، اور آپ علیہ السلام اپنی صفات میں بھی سب سے منفرد تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ تھے، جنہیں اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عائشہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنہ آپس میں حقیقی بہنیں تھیں، کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد تھے۔ حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سب سے پہلے تسلیم کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد آدم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو، سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ مسند احمد قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا ذکر ان 4 صورتوں میں آیا ہے، جن میں حضرت زکریا کا بھی ذکر ہے، یعنی سورۃ آل عمران، سورۃ الانعام، سورۃ مریم اور سورۃ الانبیاء۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی: اے یحییٰ، ہماری کتاب مضبوطی سے تھام، اور ہم نے ان کو لڑکپن میں بھی دانائی عطا فرمائی تھی، اور اپنے پاس سے بھی شفقت اور پاکیزگی بھی، اور وہ پرہیزگار تھے اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے اور سرکش و نافرمان نہیں تھے۔ اور ان پہ سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ وفات پائیں گے، اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ سورۃ المریم آیت نمبر 12 تا 15۔ حضرت یحییٰ ابھی کم عمر ہی تھے کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کے ذریعے تورات حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حفظ کروا دی، اور انہیں حکم دیا کہ آسمانی کتاب کا جو علم تمہیں عطا کیا گیا ہے، اس پر خود بھی عمل کرو اور اپنی قوم کو بھی اس کا درس دو۔ اس کے ساتھ انہیں بچپن میں ہی علم و دانائی، عقل و حکمت، طہارت و پاکیزگی اور پرہیزگاری عطا فرمائی گئی، اور ان میں وہ تمام خوبیاں یکجا کر دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یحییٰ کے لیے سلامتی کا اعلان کیا گیا۔ 5 خاص صفات۔ سورۃ عمران کی آیت 39 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی 5 خاص صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ اے زکریا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں، جن کے احوال یہ ہوں گے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور دوسری وہ مقتدائے دین ہوں گے، اور تیسرے اپنے نفس کو لذات سے بہت روکنے والے ہوں گے، اور چوتھے نبی بھی ہوں گے، اور پانچویں اعلیٰ درجے کے شائستہ ہوں گے۔ مولانا اشرف علی تھانوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے خلاف عادت بالواسطہ بغیر باپ پیدا کیے گئے۔ بیان القرآن پانچوں باتوں کا حکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم فرمایا کہ ان پر عمل کرو، اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کرنے کا حکم دو۔ لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جسے اس کے مالک نے اپنی رقم سے خریدا، مگر غلام جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کے بجائے کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے، اور تم ہی بتلاؤ کون ایسے غلام کو پسند کرے گا۔ لہٰذا یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے، اور تم پر لازم ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔
نمبر 2، میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں۔ جب تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا رخ تمہاری طرف کر لیتا ہے، لہٰذا جب نماز پڑھو تو کسی اور کی طرف دھیان مت لگاؤ۔ نمبر 3، میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال یوں دی ہے کہ جیسے کسی جماعت میں ایک شخص کے پاس مشک کی پوٹلی ہو اور مشک خود بخود اپنی جگہ کو مہکا دے گی۔ بے شک روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ مقبول ہے اور پسندیدہ ہے۔ نمبر 4، میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص کو دشمنوں نے اچانک آ دبوچا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر قتل کرنے کے لیے چلے جا رہے ہوں۔ اس نا امیدی کی حالت میں وہ یہ کہے کہ کیا میرا پورا مال لے لو، میری جان بخش دو، اور اسبات میں جواب پا کر جان کے بدلے ساری دولت قربان کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ نمبر 5، پانچواں حکم یہ ہے کہ دن رات کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کے تعاقب میں ہو اور وہ شخص بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ گزین ہو جائے۔ مسند امام احمد حضرت یحییٰ کی وفات کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات بیان کیے ہیں جن کو یہود و نصارہ کی کتب سے لیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیہ کا بادشاہ ایک عیاش شخص تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں فساد و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی کو بغیر نکاح کے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ چونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، انہوں نے بادشاہ کی ان فحش حرکات کے خلاف آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ تاہم بادشاہ ان سے ڈرتا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی اور نیک و پارسا انسان تھے۔ نیز عوام میں بڑی عزت تھی۔ اسی اثناء میں بادشاہ کی سالگرہ کے سلسلے میں محل میں رقص و موسیقی کی محفل سجی، جس میں ہیرودیاس کی جوان سالہ خوبصورت بیٹی نے رقص و ہیجان و خیز میں تیر چلا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھنسایا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا، مانگ، کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، وہ تو پہلے ہی ایسے موقع کی طاق میں تھی، لہٰذا اس نے بیٹی سے کہا، یحییٰ کا سر مانگ لے۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر غمگین تو ہوا، مگر محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ چونکہ اس نے فوراً قید خانے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوا کر منگوایا اور ایک تھال میں سجا کر محبوبہ کی رقاصہ بیٹی کی نذر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد بنو امیہ کے حال میں آپ علیہ السلام کا سر مبارک دفن ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دوران تعمیر یہاں ایک غار دریافت ہوا۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے اور صندوق پر لکھا ہے کہ یہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا سر ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے، یوں لگتا تھا جیسے ابھی شہید ہوئے ہوں۔ جی تو ویورز، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔